بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ آج اہم ترین خبروں میں تھا وہ آپ نے 70 سالوں میں نہیں دیکھا، وہ ہو گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور غیر ملکی غلامی نہ قبول کرنے پر اپنی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے میں وزیر اعظم نے غیر ملکی غلامی قبول نہ کرنے کی خود کو سزا دے دی۔ ایسے میں اپنی وزارت عظمیٰ اور زندگی داؤ پر لگا دی، جبکہ ان کی خاطر سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کہا کہ انہوں نے ملک کی وفاداری کا حلف لیا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں وزیر اعظم اور پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر اعظم عمران خان کے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے من پسند پرانا سپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں عدم اعتماد کی تحریک شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ آج صبح سے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا سپریم کورٹ کے حکم پر۔ 10:30 بجے اجلاس شروع ہوا اور 4 دفعہ یہ اجلاس ملتوی ہوا، اور اس دوران کہا گیا کہ وزیر اعظم نے مختلف تقریریں کی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس ملک کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، میں کسی بھی طور پر اس ملک کی اس ملک کی قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا، اور اس کے لیے اپنی حکومت تو کیا اپنی زندگی بھی گزار دوں گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کو مختلف طریقے سے دھمکایا گیا اور مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا۔ وزیر اعظم نے واشگاف لفظوں میں کہا، عالمی سازشوں کو اپنی زندگی اور اپنی حکومت کے دوران کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے لیے حکومت جاتی ہے جائے، جس پر انہوں نے 9 بجے اپنا وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ کیا جو سازشی خط امریکہ کی طرف سے آیا تھا، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان محترم عمر عطا بدیال اور اسد کیسر کو سپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دیا، جس پر انہوں نے خط پڑھ کے کہا، یہ خط پڑھ کے جو میرے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور بیرونی طاقتیں ملوث ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں نے پاکستان کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، میں اس غلامی کو منظور نہیں کرتا اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ کا نہیں بنوں گا، جبکہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اپنے عہدے کا استعفیٰ دے رہا ہوں، ووٹنگ نہیں کراؤں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آخری تقریر کر دی اور اس کے بعد نہ جانے کیسے ایوان میں کارروائی شروع کر دی گئی اور وزیر ایاز صادق نے سنبھال لیا اور عدم اعتماد کی اس وقت کاؤنٹنگ جاری ہے۔ لیکن ناظرین آج صبح سے وہ کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، پاکستان نے سنا، جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے اجلاس شروع ہوا، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر لوگوں نے تقریر کی اور کہا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور عمران خان صبح سے مختلف اہم ترین ملاقاتوں کے بعد کہہ چکے تھے کہ میں کسی بھی طور پہ مجھے گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر لیں، مجھے گولی مارنی ہے، گولی مار لیں عمران خان، میں پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ دھمکی امیز خط سپیکر، چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس سے شیئر کی منظوری لی اور اس کے بعد ان تمام کو خط پہنچا دیے گئے، اور وفاقی وزراء نے اس فیصلے کی توثیق کی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے سپیکر کو ووٹنگ کروانے پہ روک دیا گیا۔ مختلف ملاقاتوں کے بعد سپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں، اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان کو غلامی کے اندھیروں میں لے جانے کی بجائے سپیکر کے عہدے کو چھوڑنے کی ترجیح دی اور فوری طور پر سپیکر اور قاسم سوری نے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین اس موقع پر فیصل واڈا وزیر اعظم عمران خان اور مسلم لیگ کے دیگر قائدین نے کہا، صرف اللہ کی بارگاہ میں سر جھکیں گے، پھانسی ہو جائے یا جان چلے جائے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیصل واڈا نے کہا، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے،
لیکن ملک کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے اور کسی بھی حکومت پر اس ملک کو غیر ملکی سازشوں کو وزیر اعظم نے سینکڑوں مرتبہ کا کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں میں کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف سازشوں کو کام نہیں دوں گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان سے آج اہم ترین شخصیات کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے عالمی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی حکومت قربان کر دی۔ عمران خان اور وہ تحریک انصاف کی حکومت قربان کر دی، اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن جماعتیں آپس میں بانٹ رہی ہے، اور عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ووٹوں کے گنتی میں پوری کر لی ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے بعد جب اسپیکر پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ 12 بجے سے پہلے گنتی ڈالے، اس دوران پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر ریڈ الرٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی سرکاری افسر ملک سے باہر نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا اس کو روک لیا جائے اور بغیر این او سی کو کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ ناظرین، سپیکر نے چیف جسٹس اور پاکستان سینٹ اور سب کو بھجوا دیا ہے، جبکہ دوسری طرف رات 12 بجے آنریبل قابل احترام چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے 10:30 بجے اعلان کیا کہ وہ 12 بجے سپریم کورٹ کی عدالت لگائیں گے، اور اس میں 12:05 پر اگر عدم اعتماد کی تحریک پر عمل درآمد نہ ہوا تو وہ توہین عدالت کا لوگوں کو سزا دیں گے۔ 12 بجے سے پہلے ہی 10:30 بجے اور 11:35 پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے ریزائن دے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ رات 12 بجے 10:30 بجے عدالتیں کھلا کر 12 بجے بیٹھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اتر منیلا نے بھی فل کورٹ لگائی اور ان کے پاس 2 درخواستیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اہم شخصیت کو وزیر اعظم پاکستان سیک کر سکتے ہیں اور ایسے حالات میں ان کو روکا جائے۔ یہ 2 اپلیکیشنیں ان کے پاس گئی اس درخواستیں دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو سیک کرنے سے روکا جائے، جس پر اتر منیلا نے اسپیکر نے مداخلت کی۔ اس موقع پر ناظرین، وفاقی وزیر اور وزیر اعظم پاکستان کے قریبی حلقوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام اداروں کا وہ احترام کرتے ہیں، کسی بھی اہم شخصیت کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا رہا، یہ ان کے خلاف افواہیں ہیں اور غیر ملکی سازشوں کا ایجنڈا ہے۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے اس بات کی تردید کی کہ کسی بھی اہم عہدے پر تعینات کسی افسر کو بھی اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا رہا، اور سازشوں کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، عمران خان نے کہا کہ ان خبروں حکومت نے تردید کی کہ جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان میں اہم عہدے کو لایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاکستان میں فیصل واڈا وزیر اعظم اور پی ٹی آئی نے کہا اس وقت پاکستان میں سازشوں کا کھیل رچایا جا رہا ہے، نہ کوئی غیر ملکی آئینی کام ہو رہا ہے۔ ادارے تگڑے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو بیچنے کی کوشش کرنے والوں کو ناکام بنا دیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے وزراء اور وزیر اعظم پاکستان کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا حکومت جاتی ہے جائے، زندگی جاتی ہے جائے، لیکن پاکستان کے سودا کرنے والوں کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اسد قیصر سپیکر نے کہا کہ میں بچپن سے عمران خان کے ساتھ ہوں، میں نے اس سے محب وطن شخص نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے آئین شکنی کی، نہ کبھی دوبارہ کروں گا، لیکن میں نے بیرونی سازش کا انکشاف ہونے کے بعد، مراسلہ غیر ملکی دیکھنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ناظرین، اس موقع پر جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا تو اپوزیشن نے جشن منانے شروع کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مولوی اقبال حیدر کی طرف سے 2 درخواستیں دائر کی گئیں، اور اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو روکا جائے کسی بھی اہم شخصیت کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے، اور
ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ بعض یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کا خبریں آ رہی ہیں، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس موقع پر ان تمام حالات اور دباؤ کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا ہے اور پاکستان سے غداری نہیں کروں گا۔ جب یہ حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے کہ غیر ملکی سازشوں کے لیے پاکستان کو بیچا جا رہا ہے، تو اس کے لیے میں حکومت تو کیا اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ناظرین، اس وقت تک جب میں بات کر رہا ہوں، ون سائیڈڈ اپوزیشن نے بلا کر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو منظور کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور حکومتی اراکین قومی اسمبلی کے رات 12 بجے ہونے والے اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے خلاف ہوتی ہوئی سازش کو قبول نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس موقع پر یاد رکھیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر اور دیگر لوگوں کے بارے میں خبریں آئی تھی مختلف ٹی ویوں میں کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، اور اس وقت 12 نہیں بجے تھے۔ اب اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے، اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ریزائن دے دیا، تمام ایئرپورٹوں پہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سابق حکومت عمران خان کی حکومت کے کسی بھی شخص کو ملک سے باہر جانے نہ دیا جائے، جبکہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 9:30 اور 10 کے درمیان ایک اہم ترین فیصلہ کیا تھا، جس کو روک دیا گیا، جس کو میڈیا میں بھی نہیں آنے دیا گیا۔ تاہم کافی دیر سے وزیر اعظم پاکستان کا کوئی بیان نہیں آ رہا۔ آخری بیان صرف اور صرف اسد قیصر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ملک کا حلف اٹھانے کا اور ملک سے وفاداری کا لگایا تھا، جب میرے علم میں یہ آ گیا کہ غیر ملکی سازش ہے اور پاکستان کو بیچا جا رہا ہے، تو میں آج آخری تقریر کے بعد ریزائن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ ریزائن کے ساتھ خط نئی اسمبلی کو چھوڑے جا رہا ہوں، وہ جانے اور ان کا ایمان جانے جان۔ ناظرین، اس موقع پر اپوزیشن بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے جشن منایا، جبکہ عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں ملکی مفاد کی اور غیر ملکی سازشوں کے لیے پاکستان کو فروخت ہونے نہیں دوں گا۔ آج ان کی حکومت تو چلے گئی، اب دیکھنا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے وہ کیا کرتی ہے۔ اب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر اپنے عہدوں سے ریزائن دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے۔ تمام ایئرپورٹوں پر ریڈ الرٹ کر دیا گیا اور کسی کو بھی بیرون ملک جانے نہیں دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کے عدالتیں لگ چکی تھی۔ آنریبل عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اس کا موقع ہی نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہی سپیکر نے کہا وہ عدالت کا احترام کرتے ہوئے استعفیٰ دے رہے ہیں اور عمران خان کے دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے ملک اور پاکستان اور عمران خان سے وفاداری کا عہد لیا تھا۔ پاکستان کی سازش خلاف جو یہ اس کے بعد وہ کام نہیں کریں گے۔ ناظرین، ساری لمحہ صورتحال دے دی، اس کو بیان کرنے کے لیے 2 مہینے چاہیے تھے۔ چند لفظوں میں بنا دیا کہ وزیر اعظم نے اپنی جان اور حکومت دونوں قربان کر دی، اور انہوں نے کہا تھا کہ عالمی سازشوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، لہذا عمران خان کی حکومت ماضی ہو گئی، اور انہوں نے کہا میں جانتا ہوں مجھے گرفتار کیا جائے گا اور مارا جائے گا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ عدم اعتماد کی تحریک کا کام جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔